بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ بیوٹیشین نے گولڈن کلر کا خوبصورت بھاری دوپٹہ اس کے سر پر پنوں کی مدد سے سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک ساکت بیٹھی تھی، آئینے میں اپنا روپ دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی کمی نہیں تھی، وہ بے مثال حسن کی مالک تھی۔ مجھے فاران سے بات کرنی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیچھے بیڈ پر بیٹھی ارم نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہارا نکاح ہونے والا فاران بھائی سے تھوڑی دیر کے بعد، اور تم کہہ رہی ہو تمہیں ان سے ملنا ہے؟ یہ حویلی ہے، لندن نہیں میڈم، چپ چاپ بیٹھو۔ ارم نے اسے غصے سے ڈانٹا تھا۔ اپنی بڑی بہن سمن کی بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی، مگر وہ واپس نہ بیٹھی۔ بے چینی سے دائیں بائیں دیکھتے اس نے اپنا بھاری لہنگا دونوں جانب سے اٹھایا۔ وہ اپنے کمرے میں ہوگا، ہے نا؟ مجھے ابھی اور اسی وقت اس سے بات کرنی ہے۔ اپنا بھاری گولڈن لہنگا دونوں طرف سے اٹھائے وہ کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ارم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہ اسے روک بھی نہ پائی۔ باہر حویلی میں آمد و رفت جاری تھی، مہمان جمع ہو چکے تھے۔ یہ اس کا اور فاران کا نکاح تھا۔ خاندان بھر کے لوگ آج یہاں جمع تھے۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ کمرے سے نکلنے پر کسی نے اسے نہ دیکھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے فرحان علی شاہ کے دروازے تک آئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات۔ دروازہ دھکیلتے ہوئے جلدی سے اندر داخل ہوئی اور ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ وہ کمرے میں ہی موجود تھا، صوفے پر اپنے اسی تکبر اور غرور کے ساتھ بیٹھا ہوا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ اس نے شیروانی پہن رکھی تھی، یعنی وہ نکاح کے لیے تیار تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کمرے میں تایا جان اور تائی جان بھی موجود تھے، اور پپو جان بھی، اور بھی کئی لوگ۔ سمن کا جی چاہا وہ شرم سے گٹ جائے، کیونکہ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی ان سب نے دروازے کی سمت مڑ کر دیکھا تھا۔ لو بھائی، آج کل کی دلہنیں تو کچھ زیادہ ہی ماڈرن ہو گئی ہیں۔ اس دلہن کا جی چاہا کہ یہ تیار ہو جائیں تو سب سے پہلے انہیں ان کا شوہر ہی دیکھیں، اسی لیے خود ہی یہاں چلی آئیں۔ یہ پپو کی طنز بھری کٹیلی آواز تھی۔ سمن نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا، سب کی نگاہیں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ نگاہوں میں اس کی نگاہیں بھی شامل تھیں، سرد برفیلی کھا جانے والی نگاہیں۔ وہ یکدم اپنے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب جو بھی بات ہوگی وہ نکاح کے بعد ہی ہوگی، اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کے سجے سمرے روح سے متاثر ہوئے بغیر فاران علی شاہ نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ سمن کی آنکھوں میں آنسو جلملائے۔ پلیز آپ پہلے میری بات سن لیں، میں یہ نکاح۔ اس کی بات ایک دفعہ پھر ادھوری رہتی تھی۔ وہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے سمت پلٹ رہا تھا، ایک لک مڑا اور بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ ایک لفظ بھی منہ سے مت بولنا، اپنے کمرے میں واپس جاؤ۔ مولوی آ رہا ہے اور چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دینا۔ انکار کا مطلب مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور تم ابھی جانتی نہیں کہ میں ہارتا نہیں صرف جیتتا ہوں۔ ایک انگلی اٹھا کر وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ سمن کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں اترتی سختی وہ دیکھ سکتی تھی۔ چلو یہاں سے۔ سمن، یہ اچھی بات نہیں ہے، نکاح کے لیے تیار دلہن یوں منہ اٹھا کر نہیں گھومتی۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر بات کو سنبھالا تھا۔ وہ سمن کو بازو سے پکڑ کے کمرے سے باہر لے آئی۔ سمن کے قدم من کے بھڑکے ہو رہے تھے۔ وہ ایک آخری کوشش کے طور پر فاران کے کمرے میں گئی تھی، مگر اس کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی۔ جو کچھ ہونے والا تھا اسے ٹالنے کے بس یہی ایک طریقہ تھا۔ تائی جان پلیز، میں فاران سے نکاح نہیں کر سکتی، پلیز آپ تو میری بات مانیں۔ وہ تائی جان کی سمت مڑ کر گڑگڑائی تھی۔ انہوں نے کندھے اچکائے۔ فاران نے فیصلہ کر لیا ہے اور ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تم کمرے میں بیٹھو اور باہر مت نکلنا۔ انہوں نے اسے کمرے میں دھکیلا۔ اندر موجود ارم نے جلدی سے آ کے اسے سنبھالا۔ میں نے منع بھی کیا تھا نا، مت کرو یہ سب۔ جو تماشا 2 مہینے پہلے یہاں لگا تھا سب بہت زیادہ غصے میں ہے۔ کسی کی جان گئی تھی سمن، اور وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ اب کوئی تمہیں معاف نہیں کرے گا، سزا تو تمہیں بھگتنی ہی ہوگی۔ وہ اس کی بہن تھی، دکھی گلوگیر انداز میں کہتی سمن کو اپنے ساتھ لپٹا کر رونے لگی تھی، جو خود حال سے بحال ہو رہی تھی۔ بیوٹیشین نے گھونگھٹ والا سرخ دوپٹہ آ کر اس کے چہرے کے آگے تک اڑا دیا تھا۔ وہ صرف 15 منٹ کے بعد مولوی کمرے میں داخل ہوا اور نکاح نامہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سائن کرو سمن۔ ایک ساتھ کئی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ہر کسی کو اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ تھا، مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ سمن نے کپاتے ہاتھوں سے پین پکڑا اور دستخط کرتی چلی گئی۔ کیا آپ کو فاران علی شاہ کے ساتھ اپنا نکاح قبول ہے؟ مولوی کی آواز کمرے میں گونجی تو سمن کا دل ڈوبنے لگا۔
یہ سب پہلے بھی تو ہوا تھا، ٹھیک 2 مہینے پہلے۔ سمر نے آنسو بھری نگاہوں سے نکاح نامے کی سمت دیکھا۔ بس دولہے کا نام مختلف تھا، مہران علی شاہ کی بجائے وہاں فاران علی شاہ لکھا تھا۔ سمر نے آنکھیں میچی۔ میں نہ تب خوش تھی اور نہ ہی اب، شاید میری قسمت میں صرف آنسو ہی لکھے ہیں۔ بمشکل اس نے قبول ہے کہا۔ نکاح ختم ہوا تھا، سب لوگ دعا کرتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹکٹیں گونجتی رہی۔ رات ہوئی تو اسے فاران کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ سمن کوئی بے وقوفی مت کرنا، اللہ نے تمہارے نصیب کھول دیے ہیں۔ فاران جیسا لڑکا تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے پورے خاندان کا وہ واحد لڑکا ہے جس نے تعلیم حاصل کی ہے، اور وہ بھی لندن سے۔ ذکیہ بیگم کی آواز سمن کو سنائی دی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ یہاں سے چلی جائیں امی جان، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ ذکیہ بیگم نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنی جانب بڑھنے والی موت کی چاپ سمن کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کمرے میں داخل ہونے والا شخص پیار محبت تو دور کی بات اسے ہمدردی بھی نہیں رکھتا۔ وہ تو اس کا دشمن تھا، کھلا دشمن جو شاید آج اسے جان سے مارنے والا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا مگر پوری قوت کے ساتھ دوبارہ بند کیا گیا تھا۔ سمن کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اٹھو، تمہیں بیڈ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ وہاں دیوار کے ساتھ کھڑی ہو، فاران علی شاہ نے آتے اسے حکم دیا تھا۔ اپنے بند ہوتے دل کو سنبھالتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا، آئینے میں اسے اپنا عکس نظر آیا۔ یہ گولڈن لہنگا بھی فاران ہی منتخب کیا تھا، بقول فاران کے سرخ رنگ تو وہ پہلے ہی پہن چکی تھی۔ تو بتا، کیوں شادی کرنا چاہتی تھی تم مجھ سے؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا۔ سمن کی آنکھیں گیلی ہوئیں۔ میں نے انکار کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، وہ بامشکل بولی۔ فاران کے لبوں پر ایک کٹیلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں، یہ تو سفید جھوٹ ہے۔ تم تو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے مری جا رہی تھی، بلکہ تم یہاں تک گر گئی کہ تم نے میرے بھائی کو ہی مار ڈالا، اپنے شوہر کو۔ اس نے سمن کے وجود میں زہر انڈیلا تھا۔ سمن کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ سارے شرم و حیا بھول گئی، سارا خوف بھول گئے۔ نظریں صرف سامنے کھڑے شخص پر جمی تھی جو شیروانی کے بٹن کھولتا خطرناک تیوروں سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جھوٹ بولنے میں خاصی ماہر ہو۔ ہماری حویلی کی لڑکیاں ایسی تو نہیں ہوتی، یہاں کے اصول تو بہت سخت ہیں۔ ایسی بے حیائی تو میں نے وہاں لندن میں بھی نہیں دیکھی جیسی تم نے دکھائی ہے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سمن 2 قدم پیچھے ہٹی۔ پیچھے سخت دیوار تھی۔ آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے آپ کے بھائی کو نہیں مارا، وہ زخمی لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، نہیں مارا تو پھر یہ خط کس کا ہے؟ پڑھو اسے۔ اس نے سمن کا نرم و نازک ہاتھ اٹھا کر اس پر ایک کاغذ دے مارا تھا۔ سمن جی جان سے لرز اٹھی۔ کب کپاتے ہاتھوں سے اس نے وہ کاغذ کھولا۔ وہ بوسیدہ تھا، جیسے کئی بار کھول کر پڑھا گیا ہو۔ کافی پرانا لگ رہا تھا۔ سمن کی نگاہیں کاغذ پر لکھی مختصر تحریر پر پڑی اور یوں لگا جیسے آسمان اس کے سر پر الٹ گیا ہو۔ یہ خط اس کے پاس کیسے تھا؟ اس خط میں لکھی تحریر نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس میں صاف صاف یہ اقرار کیا گیا تھا کہ وہ مہران جس کے ساتھ اس کا نکاح بچپن سے طے تھا وہ اسے ناپسند کرتی ہے، بلکہ وہ تو اس کے جڑواں بھائی فاران کی محبت میں مبتلا ہے جو لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ کیا یہ تم نے نہیں لکھا؟ وہ 2 ٹوک انداز میں پوچھ رہا تھا۔ سمن نے لرزتی پلکیں اٹھائیں۔ خط اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ انکار نہ کر سکی۔ بتاؤ، کیوں چپ ہو؟ وہ دھاڑا۔ سمن نے گھبرا کر دیوار کو تھاما۔ دیکھا، میں جانتا تھا تم نے ہی لکھا تھا یہ خط جو مہران کی موت کا سبب بنا۔ خودکشی کر لی اس نے اس غم میں کہ جس لڑکی کو وہ بچپن سے چاہتا تھا اس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا۔ تم سے وفا کی امید کیے رکھنا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں نے یہ نکاح کسی اور جذبے کے تحت کیا ہے۔ میں تم سے انتقام لوں گا، ایک ایک دن، ایک ایک لمحے، اپنے پیارے بھائی کی موت کا انتقام۔ تم سمجھتی ہو تم نے مجھے حاصل کر لیا، مگر یہ تمہارا وہم و خیال ہے۔ اس نے ایک دم سمن کا جبڑا دبوچا تھا۔ مجھ سے سک کر رہ گئی۔ 2 مہینے پہلے کا وہ دن یاد ہے نا جو مہران کی موت ہوئی تھی؟ اسی دن مل گیا تھا یہ خط مجھے اس کی جیب سے، اور اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا، مگر اس کے بعد تم ہر پل اپنے مرنے کی دعا مانگو گی۔ اپنا سامان پیک کر لو، تم یہاں حویلی میں نہیں رہو گی۔ میں لندن جا رہا ہوں واپس، اور تم میرے ساتھ جاؤ گے۔
ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکیلتے وہ نفرت بھرے انداز میں بولا تھا۔ سمن کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ کاغذ زمین پر پڑا تھا۔ یہ کاغذ پر لکھی تحریر اس کی نہیں تھی۔ ہاں، یہ بات سچ ضرور تھی کہ وہ مہران کے ساتھ رخصت نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر یہ خط لکھنے والی وہ نہیں تھی، اور جس نے یہ خط لکھ کر مہران تک پہنچایا تھا وہ جانتی تھی یہ کس نے کیا تھا، مگر وہ اس کا نام نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے حصے کی سزا بھی سمن کو خود ہی بھگتنی تھی۔ بے بسی سے پلکیں میچتے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ اگر اس نے حویلی سے جانے کا حکم دے دیا تھا تو اس میں انکار کی جرت نہیں تھی، اور وہ انکار سننے والا بھی نہیں تھا۔ خاموشی سے ہینڈ کیری نکال کر وہ اپنے کپڑے اس کے اندر رکھنے لگی۔ صرف چند جوڑے لے جانے کی اجازت دوں گا میں تمہیں۔ یہ زرق برق لباس سب یہیں پھینک کر جانا۔ وہاں تمہاری حیثیت بس ایک ملازمہ کی سی ہوگی، اور وہاں جا کر میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا یہ میں تمہیں وہیں جا کر بتاؤں گا۔ باتھ روم سے نہا کر نکلتے اس نے صرف ایک نظر سمن پر ڈالی، جس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ اتر آئی تھی۔ وہ مزید تیزی سے ہینڈ کیری میں کپڑے رکھنے لگے۔ وہ میران شاہ کی منقوہ تھی۔ بچپن سے جب اس نے ہوش سنبھالا تھا اسے اپنا نام مہران علی شاہ کے نام کے ساتھ ہی جڑا ہوا سنائی دیا تھا۔ بس جلدی سے سمن کا کالج مکمل ہو جائے، اس کے بعد اس کی اور مہران کی رخصتی کر دیں گے۔ گھر میں ننھے منھے بچوں کی آوازیں گونجیں گی تو رونق لگ جائے گی۔ تائی جان اٹھتے بیٹھتے سناتی وہ کلس کر رہ جاتی۔ اسے مہران علی شاہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ 29 سال کا جوان مرد تھا، مگر اس کے طور اعتبار ٹین ایجر لڑکوں جیسے تھے۔ کاروبار اور زمینیں ساری تایا جان دیکھتے تھے، اور وہ اتنی بڑی حویلی کا مالک ہوتے ہوئے بھی چھت پر کبوتر پالتا تھا۔ رہی صحیح کسر چرس کے نشے نے پوری کر دی تھی، جس کا وہ بے حد شوقین تھا، اور بقول تایا جان کے جب جی چاہے گا چھوڑ دے گا۔ اس معمولی سی بات کے لیے میں جوان بیٹے سے کیا سختی کروں؟ امی، مجھے نہیں کرنی مہران سے شادی۔ آپ نے اس کے مینرز دیکھے؟ اتنا بڑا منہ کھول کر ہنستا ہے، نشہ کرتا ہے۔ اس دن میری سہیلیاں آئی تھیں، ان سب کے سامنے شروع ہو گیا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ بھلا اس طرح کون کرتا ہے؟ وہ ذکیہ بیگم کے سامنے روحانسی ہوئی۔ وہ جو کچن میں کھڑی ہو کر صبح سے کھانے پکا رہی تھی، انہوں نے مڑ کر تھکی ہوئی نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی، تو پھر جا کر اپنے تایا جان کے سامنے انکار کر دو، کیونکہ میرے اندر تو اتنی جرت ہے نہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا کتنے برسوں سے پال رہے ہیں وہ ہم دونوں کو۔ ذکیہ بیگم کی بات پر وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ پال رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے امی؟ آپ اس خود ترسی میں نکل آئیں، آپ کا بھی حصہ ہے اس حویلی میں۔ بابا جان مر گئے ہیں تو کیا ہوا، میرا اور آپ کا حصہ اس حویلی سے ختم تو نہیں ہو جاتا؟ آخر آپ اس بات کو کب سمجھیں گے؟ اس کی بات پر ذکیہ بیگم کے لبوں پر ایک طرف مسکراہٹ بکھر گئی۔ ذکیہ، کھانا پک گیا ہے نا؟ سارا، بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، آج حویلی میں کسی چیز میں کمی نہیں رہنی چاہیے۔ نقشیں تیار، زیورات پہنے، مہنگا قیمتی جوڑا پہنے تائی جان کچن میں داخل ہوئی تو سمن نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ چولہے کے سامنے کھڑی اس کی ماں سادہ سے جوڑے میں ملبوس تھیں۔ زیورات تو دور، ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں بھی نہیں تھیں۔ باغ کے مرنے کے بعد ہی خود بخود ہی اس کی ماں نے ہر چیز چھوڑ دی تھی، یا چھڑوا دی گئی تھی۔ اسے عجیب سا لگا۔ دونوں دیورانی جٹھانیوں میں فرق واضح تھا، اور یہ فرق ذکیہ بیگم اچھی طرح سمجھتی تھیں۔ تمہارے باپ نے تمہارے پیدا ہوتے ہی تمہیں تمہارے تایا جان کی گود میں ڈال دیا تھا۔ مہران اور فاران دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ تمہاری قسمت دیکھو، مہران کو پڑھنے لکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے اس نے میٹرک کے بعد تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھی۔ بس کبوتر پالنا اور نشہ کرنا اس کا واحد شوق ہے۔ تمہاری تائی جان بتا رہی تھی کہ کوئی عجیب سی بیماری بھی لگ گئی ہے مہران کو، اسی چرچ کی وجہ سے، اور فاران وہ پڑھنے کے لیے لندن چلا گیا۔ کاش کہ مہران کی بجائے تمہارا فاران کے ساتھ نکاح ہوا ہوتا تو آج تمہارا مستقبل اچھا ہوتا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی سمن چڑ کر رہ گئی۔ مجھے نہ مہران میں دلچسپی ہے، نہ فاران میں۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ مجھے بس اس حویلی میں نہیں رہنا، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ آپ میری شہر میں کسی سے شادی کر دیں، کسی معمولی سی نوکری والے لڑکے سے۔ ذکیہ بیگم نے اسے سخت نظروں سے گھور کر اپنے پاس سے اٹھایا۔ چل کر ملازمہ سے کپڑے دھلواؤ، نگرانی نہ کرو تو صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی وہ۔ ماں کے حکم پر وہ منہ بسوٹتی اٹھ گئی۔ کوئی نہیں، کپڑے دھلوا رہی میں، میرا کل ٹیسٹ ہے، میں نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ پیر پٹکتی وہ کمرے سے نکلی اور باہر نکلتے ہی زوردار انداز میں کسی کے مضبوط سینے میں جا ٹکرائی تھی۔ کیا مصیبت ہے، دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ وہ بند آنکھوں کے ساتھ بھی بتا سکتی تھی کہ ٹکرانے والا کون تھا۔
ایک مردانہ ہنسی کی آواز اسے سنائی تھی۔ میں دیکھ کر نہیں چل سکتا تو تم ہی دیکھ کر چل لو، یا پڑھ پڑھ کر تمہاری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں؟ آخر کیا کرو گی اتنا پڑھ کر؟ کہیں تمہارے سارے بال ہی سفید نہ ہو جائیں؟ اتنے خوبصورت گھنے بال ہیں۔ وہ مہران علی شاہ تھا، ہاتھ میں نایاب نسل کا تیتر پکڑے وہ چمکتی ہوئی نگاہوں سے سمن کو دیکھ رہا تھا۔ سمن کی رنگت سرخ پڑی، اس نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ اپنی سر پر ٹھیک کیا تھا۔ اچھا ایک کام کرو نا، جلدی سے کچھ کھانے کو مجھے کمرے میں دے جاؤ، بہت سخت بھوک لگی ہے۔ دیکھو میں نے یہ نیا تیتر خریدا ہے، اچھا ہے نا؟ اس نے پرشوق انداز میں اپنا تیتر سے امن کے سامنے کیا۔ سمن نے ناک چڑھایا۔ مجھے اس کی سمیل سے الرجی ہو رہی ہے، پیچھے کرو۔ اور واقعی بات سچ تھی، پرندوں کے قریب جاتے اسے زور زور سے چھینکیں آنی شروع ہو جاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جی چاہنے کے باوجود وہ کبھی حویلی کی چھت پر نہیں گئی تھی۔ وہاں مہران علی شاہ نے رنگ برنگے پرندے جو پال رکھے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے یار، مہران علی شاہ مایوس ہوا۔ پلیز کھانا لے آؤ، یا ملازمہ کو کہہ دو وہی لے آئے گی۔ وہ آواز لگاتا پلٹ گیا تھا۔ اس نے کبھی سمن کو پریشان نہیں کیا تھا، مگر اس کی پسند یہ نہیں تھی۔ وہ میچور مرد چاہتی تھی۔ باپ کے بغیر پلنے والی لڑکیوں کا یہی تو المیہ ہوتا ہے۔ اپنے خیالات پر وہ خود ہی تلخ ہوئی۔ کھانے ٹرے میں ڈال کر وہ مہران علی شاہ کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ واش روم میں تھا، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کھانا ٹیبل پر رکھتے وہ مڑنے لگی اور تبھی اس کی نگاہ کھلے لیپ ٹاپ پر پڑی۔ کسی کی ای میل آئی ہوئی تھی۔ فاران علی شاہ، سمن کے لب بے آواز ہلے۔ فاران کی ای میل آئی ہے یار؟ فاران اتنی مشکل انگریزی میں لکھتا ہے، کتنی بار کہا ہے اردو میں لکھا کرے، مجھے انگریزی سمجھ نہیں آتی، تم ہی پڑھ کر بتا دو کیا لکھا ہے اس نے۔ وہ تولیے سے گیلے بال رگڑتا باہر نکلا۔ سمن نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پیلے رنگی شرٹ کے ساتھ اس نے بلیک کلر کی جینس پہن رکھی تھی۔ سمن کو بے حد غصہ آیا۔ ایک نظر ای میل پر ڈالتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں انگلش کے الفاظ اتنے نہیں تھے، وہ رومن اردو لکھی ہوئی تھی۔ تم تھوڑا سا اور پڑھ لیتے تو تمہارا ذرا فائدہ ہو جاتا، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے بھائی کی ای میلز پڑھنے میں، چڑکا کہتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اپنے دل کو بہرحال سمجھانا ہی تھا۔ اس نے حتی المقدور کوشش کی تھی کہ وہ مہران علی شاہ سے کم ہی سامنا کرے۔ خود مہران کی بھی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، وہ اپنی شادی کے انتظار میں ضرور تھا، مگر اس کے اپنے ہی شوق تھے، دوستوں کے ساتھ ہلنا گلنا، گھومنا پھرنا اور اپنے پرندوں کا خیال رکھنا۔ سمن کے فائنل ایگزامز ہونے لگے تو وہ کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئی۔ انہی مصروفیات کے دوران اس سے پتہ نہ چلا کہ حویلی میں کوئی خاص قسم کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ چونکہ تو وہ اس روز جب آخری پرچہ دیکھ کر وہ گھر میں داخل ہوئی، کالج کے سفید یونیفارم میں اس کی رنگت دمک رہی تھی، بال پونی کی صورت جکڑے تھے۔ اندر آتے اس نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی چادر اتار کر دائیں بازو پر ڈال لی۔ کتنی زیادہ گرمی ہے آج، وہ سر جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اندر آتے اس نے اپنا بیگ صوفے پر پٹکا۔ باہر کی گرمی کی نسبت اندر کتنا سکون ہے۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہوئی۔ میرے لیے کپ کافی بنا دیجیے پلیز۔ شائستہ مردانہ آواز میں سمن نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ لاؤنج کے صوفے پر مہران علی شاہ بیٹھ رہا تھا۔ وائٹ کلر کی ڈیسنٹ سی ٹی شرٹ کے نیچے جینس پہنے اس نے کلائی میں مہنگی سی گھڑی پہن رکھی تھی۔ بال انتہائی سلیقے سے جمائے گئے تھے۔ اس نے ملازمہ کو کافی لانے کا کہا تھا۔ سمن کو حیرت ہوئی، اس نے ہمیشہ مہران علی شاہ کے بال ماتھے پر ہی بکھرے ہوئے دیکھے تھے۔ بیئرڈ بھی بڑے سلیقے سے بنائی گئی تھی۔ انتہائی شائستگی سے صوفے پر بیٹھتے اس نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ کھولا۔ تم کب سے کافی پینے لگے؟ اگر پہلی دفعہ ٹرائی کرنے لگے ہو تو میں تمہیں بتا دوں، وہ کڑوی ہوتی ہے۔ تمہیں تو 3 چمچ چینی ڈال کر چائے پینے کی عادت ہے نا؟ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولے۔ سامنے صوفے پر بیٹھے شخص نے حیرت سے نگاہیں اٹھائیں۔ میں ہمیشہ سے کافی پیتا ہوں، چائے تو میں نے کبھی چکھی بھی نہیں، اور 3 چمچ چینی وہ کون پیتا ہے یار؟ اس کے انداز میں حیرت تھی۔ سمن کے چہرے پر الجھن بکھری۔ اچھا تو نیا طریقہ ڈھونڈا ہے مجھے امپریس کرنے کا؟ اس صاحب نے، وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملازمہ نے کافی لا کر ٹیبل پر رکھی، مگر نہ جانے کیسے وہ لڑکھڑا گئی۔ گرم کافی مہران علی شاہ کے جوتے پر جا گرے۔ ملازمہ بری طرح سے گھبرائے۔ صاحب میں صاف کر دیتی ہوں، آپ غصہ نہ کرنا۔ وہ ٹیشو لے کر بخلائی ہوئی انداز میں جوتے پر جھکی، مگر مہران نے یکدم اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے لیا تھا۔ ارے آپ گھبرائیے نہیں، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، انتہائی نرمی سے کہتے وہ ٹیشو سے خود اپنے جوتے کو صاف کر رہا تھا۔ سمن نے حیرت سے پورا گھوم کر اس کی سمت دیکھا۔ یہ مہران کو آج کیا ہو گیا ہے؟
ایسی حرکت پر وہ تو ملازمہ پر پل پڑتا اور تب تک نہ چین سے بیٹھتا جب تک ملازمہ حویلی چھوڑ کر نہ چلی جاتی۔ مگر یہ اتنی شائستگی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ حیرت سے مہران کو دیکھ رہی تھی، جو ملازمہ کو ریلیکس رہنے کا کہتے ہوئے اطمینان سے اپنا جوتا صاف کر رہا تھا۔ ڈسٹ بن میں ٹشو پھینکتے ہیں اس نے ملازمہ کو ایک دفعہ پھر کافی لانے کا کہا۔ انتہائی کنٹرولڈ اور ٹھنڈے مزاج کا یہ انسان مہران تو لگ ہی نہیں رہا تھا۔ فاران، تم اتنی جلدی اٹھ گئے؟ میں نے تو سنا ہے لندن سے آنے والے لوگ 2-2 3 دن سوتے ہیں، تبھی ان کی نیند کا شیڈول ٹھیک نہیں ہوتا۔ تائی جان محبت سے کہتے ہوئے اس کی سمت بڑھ رہی تھی۔ سمن کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی۔ وہ مہران نہیں تھا، وہ فاران تھا، مہران کا ہم شکل، اس کا جڑواں بھائی۔ وہ لندن میں زیر تعلیم تھا، کیا وہ واپس آ گیا؟ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ فاران کی سحر انگیز پرسنالٹی تھی۔ وہ انتہائی نرمی سے اپنی ماں سے مل رہا تھا۔ اس کے انداز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، اس کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ اپنی پرسنالٹی سے واقف ہے۔ کتنا پر اعتماد تھا وہ۔ سمن نے بے اختیار اپنی نگاہیں چرائی۔ ذہن خود بخود ہی مہران علی شاہ اور اس کا موازنہ کرنے لگا تھا۔ ذکیہ بیگم کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے، مگر وہ سر جھٹکتی واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مگر فاران علی شاہ کی شخصیت اس کے ذہن پر چپک کر رہ گئی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ سب ٹیبل پر بیٹھے تھے، جب نہ چاہتے ہوئے بھی سمن کا دھیان بار بار بھٹک کر فاران کی طرف جاتا رہا۔ مہران اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ بات بات پر کہکے لگاتے ہوئے وہ اپنے مخصوص جوشیلے انداز میں قصے سنا رہا تھا، جن میں آدھے سے زیادہ تو جھوٹے تھے۔ فاران خاموشی سے کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالے دھیما سا مسکرا دیتا۔ سمن نے دیکھا جہاں مہران نے اپنی پلیٹ کناروں تک بھر رکھی تھی اور جانوروں کی طرح بوٹی کو ہاتھوں سے بھنبوڑ رہا تھا، وہی مہران سلیقے سے چمچ اور فاک کی مدد سے کھانا کھا رہا تھا۔ سمن کو ابکائی سی آئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، چڑے ہوئے انداز میں کہتی وہ اپنے کمرے کی سمت مڑ گئی۔ ہمیں جلدی مہران اور سمن کی رخصتی کر دینی چاہیے، اور اب تو فاران بھی آیا ہوا ہے، بہت اچھا موقع ہے نا؟ تایا جان کی بات اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح برسی تھی۔ ذکیہ بیگم نے کیا جواب دیا وہ سنے بغیر ہی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس رات وہ خاموشی سے تکیے میں سر دیے لیٹی تھی جب ذکیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہاری اور مہران کی رخصتی کی تاریخ طے کر دی ہے، تمہارا تایا جان نے، وہ بے تاثر انداز میں دھلے ہوئے کپڑے بیڈ پر رکھنے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کیا مطلب؟ میری رخصتی؟ میں نے کہا بھی تھا جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی میں رخصتی نہیں کروں گی۔ وہ روحان سی ہو اٹھی تھی۔ ذکیہ بیگم نے ایک تھکی ہوئی نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی۔ دیکھو سمن، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میرے اس گھر میں نہیں چلتی۔ اس گھر میں صرف تمہارے تایا اور تائی جان کا حکم چلتا ہے۔ فاران آیا ہوا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی رخصتی ہو جائے تاکہ وہ بھی اس فنکشن میں شریک ہو سکے۔ وہ دھلے ہوئے کپڑے بے تاثر انداز میں طے کرنے لگی۔ سمن کو اپنی دنیا اجڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ امی پلیز آپ ایک دفعہ ان سے بات تو کریں، اگر رخصتی کرنی ہے تو مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں، تب تک شاید مہران بھی تھوڑا سا میچور ہو جائے۔ سوائے کبوتر اور دوسرے پرندے پالنے کے اسے اور کوئی کام نہیں آتا، اس طرح تو سارا بزنس بھی ڈبو دے گا۔ وہ رو دھونے کے قریب تھی۔ ذکیہ بیگم خاموش نہیں، خود ان کا دل اپنی بیٹی کی حالت پر کٹ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی سمن، بہتر یہ ہے کہ تم بھی خاموش ہو جاؤ اور اپنی رخصتی کی تیاریاں کرو۔ اگر کچھ چاہیے تو مجھے لسٹ بنا کر دے دینا، میں تمہاری تائی جان کو دے دوں گی۔ شاپنگ تو ویسے وہ اپنی مرضی سے ہی کریں گی، ہو سکتا ہے تمہاری چیزیں بھی ساتھ لے آئیں۔ ان کے انداز میں ہلکی سی تلخی اتر آئی۔ چند کپڑے طے کر کے وہ جیسے تھکے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ کپڑوں کا ڈھیر یوں ہی بیڈ پر پڑا رہا۔ سمن کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ میں اتنی نازک مزاج کیوں بن رہی ہوں جب مجھے پتا تھا کہ یہ سب تو ہونا ہی ہے؟ مہران میرا شوہر ہے اور مجھے اس کے ساتھ رخصتی ہی تو کروانی ہے، بس خواہ مخواہ رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خود کو کسنی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مشینی انداز میں بیڈ پر پڑے کپڑے ایک ایک کر کے طے کرنے لگی۔ وہ خود کو سوچوں سے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ ذہن میں بار بار کسی کی شبیہ اتر رہی تھی، کسی کا شائستہ لہجہ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، اور مہران کے چھت پھار کہہ کے اس کا نشہ کرنا۔ وہ سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ سمن تم یہاں ہو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جانی پہچانی آواز پر سمن نے رخ موڑ کر دیکھا۔ دروازے پر مہران علی شاہ کھڑا تھا۔
سوکھ رنگ کی چیک والی شرٹ اور بلیک جینس پہنی تھی۔ حلیہ ہمیشہ کی طرح وہی تھا، مگر چہرے پر آج کچھ غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس نے آہستگی سے دوپٹہ اپنے سر پر ٹھیک کیا، مگر وہ کام میں مصروف ہی رہی۔ کچھ دیر پہلے میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے تمہاری اور چچی جان کی باتیں سن لی۔ کیا تم اس رشتے پر راضی نہیں ہو؟ اس کے انداز میں ہلکا سا دکھ تھا۔ سمن نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ موقع اچھا تھا، وہ انکار کر سکتی تھی، اسے بتا دیتی کہ تم مجھے پسند نہیں ہو، مجھے تمہاری پرسنالٹی اچھی نہیں لگتی، میں کسی اور کو۔ سمن کے دماغ میں ایک زوردار جھناکا ہوا، وہ اپنے خیال کو بھی مکمل نہیں کر پائے۔ شرم آنی چاہیے مجھے، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں کسی اور کو کیسے پسند کر سکتی ہوں؟ یہ گناہ ہے، زیادتی ہے اس شخص کے ساتھ۔ سر جھٹکتے اس نے خود کو ہر خیال سے آزاد کیا۔ دیکھو مہران، میرے اور تمہارے مزاج میں بہت فرق ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں رخصتی کی تیاری کر رہی ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ پتھریلی انداز میں کہتے وہ طے شدہ کپڑے اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی۔ مہران چپ چاپ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگر کوئی بات ہے تو تم مجھے بتا دو، میں امی اور ابو کو بتا دوں گا۔ اس کا عزلی لاپرواہی والا انداز لوٹ آیا تھا۔ سمن نے تڑپ کر اس کی سمت دیکھا۔ حویلی میں انکار کرنے کا مطلب وہ جانتی تھی، سب اسے بے حیا، بد کردار اور نہ جانے کس کس خطاب سے نوازتے تھے۔ اس نے بےتابی سے سر ہلایا۔ نہیں نہیں، میں انکار نہیں کر رہی، اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہٹاک سے الماری بند کرتے وہ تیزی سے پلٹ کر واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ مہران چند لمحے دروازے پر کھڑا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ 2 روز بعد ان کی رخصتی طے تھی۔ سمن نے خاموشی سے خود کو اپنے کمرے میں روپوش کر لیا۔ اسے ابٹے لگایا گیا، مہندی لگائی گئی، سارے چاؤ پورے کیے گئے، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ نہ وہ خوش تھی اور نہ ہی اس کی ماں، مگر حویلی میں باقی ہر طرف رنگ اور خوشیاں ہی تھیں۔ یہ اس کی رخصتی کی رات تھی جب اسے دلہن کی طرح سجا سنوار کر بٹھا دیا گیا تھا۔ سرخ رنگ کا جوڑا اس کے وجود پر جچ رہا تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اب تھوڑا سا مسکرا بھی دو۔ اچھا، پڑھائی سے جان چھوٹ رہی ہے تمہاری، حویلی کی بڑی بہو بن کر راج کرو گی۔ ارم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی اور جانتی تھی کہ اس کی بہن مہران شاہ کے ساتھ شادی پر خوش نہیں ہے۔ اچانک ارم چونکی، یہ باہر اتنا شور کس چیز کا ہے؟ اس نے حال سے بے حال ہوتی سمن کو وہیں چیئر پر بٹھایا اور خود باہر کا رخ کیا تھا، اور دروازہ کھولتی ایک تباہ کن منظر اس کے سامنے تھا۔ تایا جان، تائی جان، فاران علی شاہ اور باقی رشتہ دار بھاگتے ہوئے مہران علی شاہ کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، کسی ملازم نے آ کر انہیں کوئی اطلاع دی تھی۔ تائی جان کی حلق سے دل سوز چیخ نکلی۔ اپنے کمرے میں موجود سمن لرز کر رہ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ گھبرا کر باہر بھاگی، مگر ارم اسے کیا جواب دیتی؟ وہ خود بھاگتی ہوئی مہران علی شاہ کے کمرے کی سمت جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے سمن بھی اپنے کمرے سے باہر نکلتی۔ تائی جان کی آہیں اب دل دوز چیخوں میں بدل رہی تھیں۔ تائی جان بھی اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے، دونوں ہاتھوں میں اپنے لہنگے کو اٹھائے وہ حواس باختہ انداز میں بھاگتی ہوئی مہران علی شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں پہلے ہی آدھا خاندان جمع ہو چکا تھا، اور سمن کو یوں لگا جیسے خون اس کی رگوں میں جم کر رہ گیا ہو۔ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا۔ مہران شاہ کے کمرے میں مہران شاہ نہیں تھا، بلکہ اس کی لاش تھی، آدھا بیڈ کے اوپر اور آدھا بیڈ سے نیچے لٹکتا اس کا بے جان وجود زندگی کی ہر امک سے خالی تھا۔ اس کی آنکھیں نیم کھلی تھیں اور فاران شاہ بے جان انداز میں اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ مہران کو کیا ہوا ہے؟ آواز سمن کے لبوں سے نکلے۔ خودکشی کر لی ہے مہران نے، یہ دیکھو، یہ خط یہاں رکھا ہوا ملا ہے۔ ذکیہ بیگم کی سرسراتی ہوئی آواز کمرے میں گونجے۔ فاران نے جھپٹ کر ان کے ہاتھ سے وہ خط لیا تھا جو سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ خط کے متن پر نگاہ دوڑاتے فاران علی شاہ کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ اس نے ایک دم نظر اٹھا کر سیدھا سمن کی جانب دیکھا، وہ جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں سے نکلتے شعلے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر خط لینا چاہا، مگر فاران نے اسے طے کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ خط میں کچھ نہیں لکھا۔ مہران نے کسی ذہنی دباؤ کے تحت خودکشی کی ہے، شاید نشے کی زیادتی سے ایسا ہوا ہو۔ میں تحقیقات کروانا چاہتا ہوں۔ وہ فون نکال کر پولیس کو بلا رہا تھا۔ سمن نے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اتنا سنگ دل کبھی نہیں تھا جتنا اب لگ رہا تھا۔ تم کمرے میں چلو،
رخصتی سے کچھ دیر قبل تمہارا شوہر مر گیا، اس سے بڑی صدمے کی بات اور کیا ہوگی؟ ذکیہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی تھی۔ تائی جان کی چیخیں ایک دفعہ پھر حویلی میں گونجنے لگی تھی۔ مہران شاہ کو اسپتال بھجوایا گیا، جہاں پتہ چلا کہ اس نے زہر کھا لیا تھا۔ چونکہ وہ خط میں اپنی موت کی ذمہ داری لے چکا تھا، اس لیے کسی دوسرے کے اوپر شک کرنا جائز نہ تھا۔ حویلی والے اس بات کو سمجھتے تھے، مگر مہران نے خودکشی کیوں کی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ صرف فاران ہی تھا جو حقیقت جانتا تھا، اور سمن، جس نے کمرے میں آتے ہی ذکیہ بیگم کو دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ یہ سب کیا ہے امی؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ فاران نے وہ خط پڑھ کر مجھے کیوں دیکھا؟ وہ سیدھا ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی تھی۔ ذکیہ بیگم نے نگاہیں چرا لی۔ خاموش ہو جاؤ سمن، یہ سب کچھ میں نے تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے، تم بلا وجہ بات کو طول مت دو۔ مہران یوں بھی بیمار تھا، آج نہیں تو کل اسے مرنا ہی تھا۔ اگر اس نے خودکشی کر ہی لی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اب تم اپنے لبوں کو سی لو۔ ذکیہ بیگم کی صفائی سے اقرار کرنے پر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا امی جان؟ میں یہ تو نہیں چاہتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چکراتے سر کو تھام کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، مگر نہ جانے ذکیہ بیگم کیا سوچ کر بیٹھی تھی۔ اس بات کا پتہ سمن کو تب چلا جب مہران کے سوئم کے چند روز بعد حویلی میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ یہ سرگوشیاں اسے کئی لوگوں کے منہ سے سنائی تھی۔ ذکیہ بیگم نے تایا جان سے درخواست کی تھی کہ اگر مہران نکاح سے پہلے وفات پا گیا ہے تو وہ فاران کے ساتھ سمن کا نکاح کر دے، کیونکہ خاندان بھر میں اب ہر کوئی سمن کو منحوس کہنے لگا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کرنے پر تیار نہیں۔ ذکیہ بیگم کی بات درست تھی، جو بھی ملنے آتا وہ سمن کا عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ یہ مہران شاہ کے انتقال کو 1.5 مہینہ گزرنے کے بعد کی بات تھی، جب ایک شام فاران شاہ حویلی میں داخل ہوا۔ تایا جان اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم نے واپس لندن ہی جانا؟ کافی دن گزر گئے ہیں مہران کی موت کو، مگر تم تو بالکل خاموش ہو گئے ہو۔ خود ان کے کندھے بھی جھک چکے تھے۔ فاران خاموشی سے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ذکیہ بیگم وہیں آس پاس کسی کام میں مصروف تھی۔ چچو جان، سمن کو تیار کیجیے، چند روز بعد میرا اور اس کا نکاح ہے، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ذکیہ بیگم سمیت تایا جان بھی چونکے، مگر اس نے کسی کو سوال کرنے کا موقع نہیں دیا۔ نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس بس ایک ہی جواز تھا کہ وہ مہران کی بیوہ ہے اور وہ اسے کسی اور کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مگر سمن جانتی تھی، جو نفرت اس کی نگاہوں میں سمن کو دیکھ کر ابھرتی تھی، اس کا دل دہل جاتا تھا۔ وہ خط جو اس نے خاموشی سے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، اس خط میں کیا لکھا تھا؟ ہر گزرتا لمحہ اسے اپنے اور ذکیہ بیگم کے گرد موت کا پھندا کستا ہوا محسوس ہوتا تھا، مگر وہ کچھ نہ کر سکی، اور آخر کار آج وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اگلے دن تو نہیں، مگر چند دن بعد ہی فاران نے اپنے اور سمن کے لندن جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس نے کس طرح کاغذات بنوائے تھے، کیا طریقہ اپنایا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر حویلی میں کسی نے فاران کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ صرف ذکیہ بیگم تھی جو ذرا سا گھبرا گئی تھی۔ سمن کے چہرے پر نئی نویلی دلہن والے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ کیا فاران تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے سمن کا ماتھا تھامتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ میں کچھ نہیں جانتی امی، آپ نے کیا کیا فاران نے اور مہران نے؟ آپ سب لوگوں نے مجھے استعمال کیا، بس۔ آخر آپ مجھے کیوں بتا نہیں دیتی کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ فاران کو آخر مجھ پر کس بات کا غصہ ہے؟ وہ خط جس میں نے فاران سے اپنی محبت کا اقرار کیا، وہ خط میں نے نہیں لکھا تھا، میں جانتی ہوں وہ خط آپ نے لکھا تھا۔ آپ نے کیوں وہ خط مہران تک پہنچایا؟ وہ ماں کے سامنے پھٹ پڑی تھی۔ ذکیہ بیگم گہری سانس لے کر کمرے سے پلٹ گئی۔ وہ بیٹی کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی، اور یوں وہ اس کے ساتھ لندن چلی آئی، اس برف سے ڈھکے ہوئے شہر میں جہاں وہ خود بھی ایک برف کا مجسمہ بن گئی تھی۔ لندن میں اس کا اپنا ایک اپارٹمنٹ موجود تھا۔ ٹیکسی سے اتر کر اپنا سامان لے کر اپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا، جبکہ وہ ٹیکسی میں سے اپنا ہینڈ کیری نکال کر بمشکل گھسیٹتی ہوئی اپارٹمنٹ کے اندر آئی۔ اتنی سی دیر میں چینکوں سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ یہاں کا موسم اس کی توقع کے برخلاف کہیں زیادہ سخت تھا۔ اپارٹمنٹ میں اس کے چند دوست ٹھہرے ہوئے تھے۔ فاران کو آتے دیکھ کر وہ سب خوش اخلاقی سے ملے۔ کچھ انگریز تھے اور کچھ ایشیائی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ایک نے حیرت سے پوچھا۔
فاران نے کندھے اچکائے۔ پاکستان میں ہماری ملازمہ تھی، گھر والوں نے ساتھ بھیج دیا کیونکہ یہاں پر مجھ سے کام کاج نہیں ہوں گے۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ مزے ہیں شاہی لوگوں کے، ملازمائیں، وہ بھی اتنی خوبصورت۔ ایک انگریز لڑکی نے بے بسی سے کہا۔ فاران کے مسکراتے لب سمٹے جبکہ وہ پیچھے کھڑی سرخ پڑ رہی تھی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میرے دوست کچھ دیر بعد چلے جائیں گے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر سمن کو حکم دیا۔ وہ خاموشی سے ایک سمت بڑھ گئی۔ اس کا کمرہ یہاں کون سا تھا؟ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اندازے سے ہی وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ نیا ماحول، نیا گھر اس کے لیے سب کچھ انجان تھا، اور ساتھ لانے والے اس کی مدد کرنے پر تیار نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک بیٹھی رہی۔ باہر سے آنے والی آوازیں تھم گئیں۔ فاران نے اپنے سارے دوستوں کو رخصت کر دیا تھا۔ سمن نے فلائٹ میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ شدید بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر جس وقت وہ باہر نکلی، اپارٹمنٹ کے چاروں طرف گہری رات اتر چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ کھول کر کچھ کام کر رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، کیا کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ اگر پکانے کے لیے کچھ ہے تو میں پکا لوں گی۔ اس نے بڑی ہمت کر کے فاران کو مخاطب کیا تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ قبر میں لیٹا ہوں، میرا بھائی بھی کچھ نہیں کھا پی رہا۔ نہ جانے اس کے وہاں پر کیسے حالات ہیں، تمہاری وجہ سے وہاں پہنچا نا وہ، اور تم صرف دیکھو، تھوڑی دیر کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کے نفع بھرے انداز پر وہ سن سی رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے۔ آپ کے بھائی نے میری وجہ سے خودکشی نہیں کی، نہ ہی میں نے اسے مجبور کیا تھا زہر کھانے کے لیے۔ آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ تھک کر بولی تھی۔ اتنی نفرت سہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ گہری سانس لے کر فاران علی شاہ نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سیدھا چلتا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں سمن کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا بھائی صرف تمہاری وجہ سے مرا ہے، شکر کرو کہ میں تمہارے ساتھ وہ سب نہیں کر رہا جو مہران کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے میرے سامنے مظلومیت کا رونا بند کرو۔ میں کھانا کھا چکا ہوں، تمہیں کچن میں کچھ ملتا ہے تو کھا لو، اس سے زیادہ ہمدردی میں نہیں کر سکتا۔ سنجیدگی سے کہتا وہ پلٹ کر پھر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ سمن کا دل ڈوبنے لگا۔ اتنی ذلت کے بعد اسے کیا بھوک لگنی تھی؟ خاموشی سے چلتی وہ واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ تکیے میں منہ دیے وہ دیر تک ذکیہ بیگم کو یاد کر کے روتی رہی۔ بغیر کسی غلطی کے اسے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب آہٹ پر وہ چونک کر جاگی۔ کچن میں صرف یہی پڑا ہوا تھا، اس لیے یہ کھا لو، کل سے میں سارا سامان منگوا کر اپارٹمنٹ میں رکھ دوں گا۔ اس کی سرد آواز کمرے میں گونجی تھی۔ سمن نے چوم کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں کوئی ٹرے تھی جسے وہ بیزاری سے ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ بریڈ، جیم، نوٹیلا کچن میں موجود ہر چیز وہ اٹھا کے لے آیا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ وہ ظلم کرنا چاہتا تھا تو پھر پوری طرح کرے نا۔ ایک نظر آدھی سوئی آدھی جاگی سمن پر ڈالتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ سمن نے اس رات طے کر لیا تھا کہ اب وہ اسے مخاطب نہیں کرے گی۔ اس نے خود ہی کچن میں موجود چیزوں کا استعمال سیکھ لیا۔ نلکے عجیب طرح کے تھے، ہر چیز ہی پاکستان کے مقابلے میں الگ تھی، مگر وہ رفتہ رفتہ سب سیکھتی گئی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ گھر رکھ جاتا تھا۔ یوٹیوب کی مدد سے اس نے اپنے علاقے میں موجود آس پاس کے سٹورز کا پتہ چلا لیا تھا۔ ضرورت پڑتی تو خود باہر جا کر سامان لے آتی تھی۔ فاران علی شاہ نے اتنا احسان کیا تھا کہ گھر میں رقم کہاں رکھی ہوتی ہے اسے اتنا بتا دیا تھا، مگر اسے مخاطب نہیں کرتا تھا۔ سمن کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے یہاں کیوں لایا تھا، اور اس رات آخر کار اسے پتہ چل ہی گیا کہ اسے یہاں کیوں لایا تھا۔ اس شام وہ کسی کام سے باہر گیا تھا۔ سمن کو اس کی بات اور مصروفیات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یہاں اپنی کوئی فوڈ چین شروع کرنے لگا، اس لیے اتنا زیادہ مصروف تھا۔ وہ بیزار انداز میں کمرے سے نکل کر باہر آئی تو وہ لاؤنج میں ٹیبل پر اس کا موبائل پڑا تھا۔ موبائل دیکھتی اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے ماں سے بات کیے ہوئے۔ اس نے ٹیبل پر پڑا فاران شاہ کا موبائل اٹھایا۔ تھوڑا سا ڈھونڈنے پر اسے ذکیہ بیگم کا نمبر موبائل میں مل گیا تھا۔ یہ خوشی کی لہر سی اس کے اندر دوڑ گئی۔ باہر رات پھیل رہی تھی، مگر پاکستان میں یقیناً اس وقت دن ہوگا۔ امی جاگ رہی ہوں گی۔ اس نے فون ملایا۔ چند گھنٹیاں جانے کے بعد ذکیہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ ان کی آواز سنتے وہ خوشی سے سرشار ہو گئی تھی۔ میری بچی، کیسی ہو تم نے تو جا کر ہمیں فون تک نہیں کیا۔ جانتی ہوں میں کتنی زیادہ پریشان تھی،
کتنی بار تمہاری تائی سے بولا ہے میں نے کہ میری بات کروا دے، مگر وہ سنتی ہی نہیں۔ ذکیہ بیگم پریشان ہو اٹھی تھی۔ سمن کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بہت خوش ہوں امی، فاران یہاں آنے کے بعد بالکل بدل گئے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہاں بہت اچھا اپارٹمنٹ ہے، مجھے تو یہاں سچ مچ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ماں کو مطمئن کرنے کی خاطر وہ بولتی چلی گئی، اور دوسری جانب واقعی ذکیہ بیگم اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ کس نے کہا تھا تم خوش ہو؟ شاید میری غلطی ہے کہ میں تمہیں جو سبق سکھانے کے لیے یہاں لایا تھا وہ سبق میں نے تمہیں دیے ہی نہیں۔ جانی پہچانی آواز پر چونک کر مڑی تھی، وہ بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا۔ جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھتے سمن کو شرمندگی ہوئی۔ امی، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ اس نے فون کاٹنا چاہا مگر فاران نے چپڑ سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ نہیں، بعد میں کیوں؟ تمہاری امی بھی سب کچھ سنے نا، جو کچھ میں تمہارے ساتھ اب کرنے والا ہوں، وہ پتریلی انداز میں کہہ رہا تھا۔ سمن کے جہاں ہوش اڑے تھے تو دوسری جانب ذکیہ بیگم کا دل بھی تڑپ اٹھا تھا۔ سن رہی ہے نا چچی جان، آپ کی پیاری بیٹی جس میں آپ کی جان بستی ہے، میں اس کے ساتھ اب جو کچھ کروں گا وہ آپ بھی دیکھیں گی۔ سمن کا وجود بے جان سا ہونے لگا۔ آج صبح سے اسے بخار محسوس ہو رہا تھا، اور اب فاران کی باتیں سن کر تو اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے۔ موبائل کو ٹیبل پہ پٹکتے اس نے سمن کا بازو پکڑا۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ تکلیف ہوتی کیا ہے۔ اسے گھسیٹتا وہ بیرونی دروازے تک لے آیا۔ سمن نے بے یقین نگاہوں سے باہر کی سمت دیکھا، جہاں برف برس رہی تھی۔ اندر ٹمپریچر نارمل تھا مگر باہر اسے جھجھری سی آئی۔ جب تمہیں سرد برفانی رات میں باہر وقت گزارو گی اور تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ دکھ اور تکلیف کہتے کسے ہیں۔ میرا بھائی بھی ایسے ہی تڑپا ہوگا نا، تم بھی تھوڑا تڑپنے کا لطف لے لو۔ اسے باہر دھکیلتے اس بیرونی دروازہ بند کیا۔ سرد ہوا سمن کے وجود سے آ کر ٹکرائی تو وہ جھجھری لے کر رہ گئی۔ اسے کیوں کر رہے ہیں فاران؟ پلیز دروازہ کھولیں۔ اس نے تڑپ کر 2-3 دفعہ دروازہ بجوایا۔ نہ تو اس نے گرم کوٹ پہن رکھا تھا اور نہ ہی کوئی شال، وہ سادہ سے پاکستانی کپڑوں میں ملبوس تھی، اور اوپر ایک ہلکا پھلکا سا سویٹر پہن رکھا تھا۔ سرد ہوا اس کے وجود کو چیرنے لگی، مسلسل گرتی برف اور اس کے بالوں پر آ کر ٹھہرنے لگی تھی۔ فاران پلیز، باہر بہت ٹھنڈ ہے، میں نے آخر کیا کیا ہے؟ سمن کی آواز ڈوبنے لگی تھی۔ بخار میں جلتا وجود مزید جھلسنے لگا، مگر اندر وہ تو اطمینان سے پلٹ گیا تھا۔ کئی دفعہ دروازہ بجانے کے بعد سمن نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا۔ یہ مین روڈ نہیں تھا، یہاں آس پاس کوئی خاص گھر بھی نہیں تھے، نہ وہ یہاں کسی کو جانتی تھی۔ خوف اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا۔ رات گہری اور کالی ہو رہی تھی۔ مسلسل گرتی برف اور بڑھتی ٹھنڈ سمن کے عذاب پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ وہ وہیں باہر کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ صرف یہی کہ آپ کو ایک نظر دیکھنے پر میرے دل نے آپ سے محبت کر لی تھی، یا یہ کہ میں بحران سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ سسک کر رونے لگی۔ کتنی دیر تک وہ روتی رہی، برف مسلسل گرتی رہی، اس کا وجود ٹھٹرنے لگا۔ بخار شدید ہوا تو وہ یوں ہی سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے بے سدھ ہو کر ایک طرف کو لڑک گئی۔ اسے موت کی چاپ اپنے پاس محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا جب دروازہ کھول کر فاران علی شاہ باہر نکلا۔ سیڑھیوں پر بے سود انداز میں اسے پڑے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ سمن کیا ہوا تمہیں؟ اسے چھوتے ہی فاران علی شاہ کا رنگ اڑا۔ وہ شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ اسے دونوں بازوؤں میں احتیاط سے اٹھاتے وہ اندر لایا تھا۔ سمن کی آنکھ کھلی تو وہ باہر برفیلی رات میں سڑک پر نہیں بلکہ آرام دہ کاؤچ پر تھی۔ اس کے اوپر کمبل اڑایا گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ شدید کمزوری کے باعث اسے زوردار چکر آیا تھا۔ اس کے بالکل سامنے رکھے صوفے پر فاران علی شاہ بیٹھا تھا، بند مٹھی لبوں پر جمائے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں اندر لایا آپ مجھے؟ مرنے دیتے باہر؟ اگر آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے تو تلخ انداز میں کہتے اس نے کمبل اپنے اوپر سے اٹھا کر پھینکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ فاران نے اسے دیکھ کر سوال کیا۔ یہاں سے جا رہی ہوں میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جس کی میں سزا بھگتوں۔ آپ کے بھائی نے خودکشی خود کی تھی اور بدقسمتی سے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس خودکشی کی وجہ میں نہیں۔ آپ کے بھائی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ حالات کا سامنا کرتا۔ وہ اتنا کمزور مرد تھا کہ اس نے زہر کھا کر مر جانا پسند کیا۔ ٹوٹے ہوئے انداز میں کہتے اٹھ کر سلیپر پہننے لگے۔
اگر میں تمہیں کہوں کہ مہران نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اس کا قتل کیا تھا کسی نے، صرف اس لیے کہ تم خوش رہو، تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا تھا۔ سمن نے ساکت نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے چہرے پر زلزلے کے اثرات نمودار ہوئے تھے۔ وہ پرسکون انداز میں ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ لگا ہی تھا مجھے کہ تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ مہران، وہ تمہیں پسند کرتا تھا، ایک مضبوط پرسنالٹی کا مالک نہیں تھا، میرا جڑواں بھائی۔ جانتی ہوں میں اسے کتنا پیار کرتا تھا، جتنا شاید اس زندگی میں اور کسی سے نہیں کر سکوں گا۔ جس دن اس کی لاش کمرے میں ملی تھی، تمہیں پتہ، سائڈ ٹیبل سے خط اٹھا کر ذکیہ چچی نے مجھے دیا تھا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ سمجھ نے ناسمجھی کے عالم میں سر ہلایا۔ ہاں، اس خط میں وہی لکھا تھا نا جو آپ نے مجھے دکھا۔ وہ حیران تھی۔ فاران نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ خط مہران کی طرف سے لکھا گیا تھا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں کیونکہ میں نامرد ہوں اور میں خود کو سمن کے قابل نہیں سمجھتا۔ میں نے وہ خط طے کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ میرا پہلا ری ایکشن یہی تھا کہ یہ خط لکھنے والی تم ہو، کیونکہ وہ مہران کی ہینڈ رائٹنگ نہیں تھی۔ فورینسک تحقیقات اور اسپتال میں جائزے کے فوراً بعد مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ مہران نے زہر خود نہیں کھایا بلکہ اسے اس کی لا علمی میں زہر دیا گیا تھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ ایسا کس نے کیا تھا؟ سمن کے وجود میں دراریں پڑی۔ ذکیہ بیگم کا چہرہ اس کی نگاہوں کے آگے لہرایا، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ میں نے تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے۔ تو وہ خط جس میں یہ لکھا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مہران سے نہیں، وہ کیا تھا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ساری کڑیاں الجھی ہوئی تھیں۔ فاران نے گہری سانس لی۔ وہ خط مجھے مہران کی دراز میں سے ملا اور جانتی ہوں دونوں خطوط کی ہینڈ رائٹنگ بالکل سیم تھی۔ تب مجھے 100% یقین ہو گیا کہ یہ کسی اور کی چال تھی۔ میرا بھائی خودکشی نہیں کر سکتا تھا۔ سوئم کی روزی میں پتہ چلا چکا تھا کہ میرے بھائی کو زہر کس نے دیا، اور جانتی ہو وہ کس نے کیا؟ تمہاری سکی ماں نے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ تمہاری شادی مہران کی بجائے مجھ سے ہو جائے۔ انہوں نے پہلے تمہارا محبت کا اقرار نامہ مہران تک پہنچایا، جسے پڑھ کر مہران دکھی تو ہوا، مگر وہ پھر بھی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے بات کی تھی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جلد وہ تمہارا دل جیت لے گا، خود کو بدل لے گا، مگر شاید ذکیہ چچی کی اس پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے رخصتی سے پہلے اسے زہر دے دیا۔ یہ بات صرف میں جانتا ہوں۔ میں چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، تمہاری ماں کو پولیس کے حوالے کر سکتا تھا، مگر نہیں، وہ میری بھی کچھ لگتی ہیں۔ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے انہوں نے میرے بھائی کو قربان کر دیا۔ میں ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا، ہر پل سلگتا رہا، اسی لیے میں تمہیں یہاں لایا تاکہ تمہیں نت نئی اذیتیں دے کر انہیں تکلیف پہنچاؤں، مگر پتہ نہیں کیوں میں تمہیں کوئی تکلیف دے نہیں سکا۔ کل رات بھی جب میں نے تمہیں باہر نکالا تو میں یہی چاہتا تھا تمہیں کوئی نقصان پہنچے، مگر میں زیادہ دیر خود کو روک نہیں پایا اور تمہیں واپس اندر لے آیا، اور تمہیں بخار میں تڑپتے بے ہوش دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ کب تم میرے لیے اتنی اہمیت اختیار کر گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں تمہیں دکھ نہیں دے سکتا، ذکیہ چچی کو تکلیف پہنچانے کے لیے بھی نہیں، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ سمن ساکت کھڑی تھی، اس کے اندر ایک لفظ بولنے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی۔ پے در پے انکشافات نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی سادہ سی ماں نے اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا صرف اس کی خوشی کی خاطر۔ سمن کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے۔ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا امی؟ آپ نے تائی جان سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی تو آپ نے دوسرا طریقہ اپنا لیا۔ وہ نڈال انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تو اب آپ کیا کریں گی؟ امی کو پولیس کے حوالے کریں گے؟ اور مجھے بھی؟ سوالیہ انداز میں پوچھتا سمن نے سر اٹھایا۔ فاران چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ اگر میں ایسا کر سکتا تو اسی وقت کر دیتا، مگر میں رشتوں میں الجھا ہوا وہ شخص ہوں جو بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ وہ تل سی ہنسی۔ مجھے ذکیہ چچی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ قتل کرنے والے کو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ تمہاری ماں ہے۔ ساری زندگی حویلی میں انہوں نے دب کر زندگی گزاری ہے۔ میں نے اپنے بھائی کا قتل معاف کرتا ہوں۔ یہ راز مجھ تک رہے گا کہ مہران نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ تمہاری ماں نے اسے قتل کیا تھا، اور جہاں تک بات تمہاری ہے تو تم میری بیوی ہو۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ تم میرے لیے خاص حیثیت اختیار کر گئی ہو۔ سمن، پتہ نہیں یہ سب کیا ہے، مگر میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہوں۔ انہیں ڈال انداز میں کہا جا رہا تھا۔ سمن نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سراپا سوال تھی۔ فاران علی شاہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔
اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے سمن. مجھے شرمندگی ہے کہ میں تمہیں ناحق سزا دیتا رہا. شاید میں بھی اندر سے اتنا ہی کمزور انسان ہوں جتنی ذکیہ چچی، مگر مجھے خود پر شرمندگی ہے. میں نے خود کو بدلنا چاہتا ہوں، مگر ایک بات تو طے ہے، میں اب کبھی پلٹ کر حویلی نہیں جاؤں گا. مہران کا خون مجھ سے سوال کرے گا کہ میں اسے نظر کیسے چرا گیا، مگر میں کیا کروں؟ چچی جان ایک عورت ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے، اور میں انہیں گرفتار نہیں کروا سکتا. سچ کہوں تو میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دے سکتا، اس لیے میں سب کو بھول رہا ہوں. وہ دونوں خط میں نے جلا دیے. بہتر ہے کہ اس بات کو تم بھی بھول جاؤ. ذکیہ چچی سے دوبارہ کوئی سوال مت کرنا، ورنہ وہ خود کو مجرم تصور کریں گے. سما نے آہستگی سے سر ہلا دیا تھا. وہ خود بھی سب سے تھک چکی تھی. فارحان علی شاہ نے آہستگی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سے قریب کیا تھا. اب کیسی طبیعت ہے؟ ہلکے پھلکے انداز میں پوچھتے اس نے، جیسے بات ہی ختم کر دی تھی. سما نے بوجھل ہوتی پلکیں جھپکائیں. ٹھیک ہوں. وہ دونوں پہ در پہ انکشافات کے بعد اب سنبھلنا چاہتے تھے، ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے تھے. سمن کو مہران کی موت کا دکھ تھا، مگر وہ سلسلے میں بے قصور تھی. ماں کو ذمہ دار ٹھہراتی بھی تو کیسے؟ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کی خوشی کے لیے تو کیا تھا. فون بج رہا تھا. فرحان نے موبائل پر نمبر دیکھا. ذکیہ چچی کی کال تھی. ان سے بات کرو اور انہیں کہو کہ سب ٹھیک ہے. کچھ وقت کے بعد میں تمہیں پاکستان بھجوا دوں گا. تم سب سے مل کر آ جانا. میں اپنا کاروبار شروع کر رہا ہوں، اس لیے فی الحال میرا جانا مشکل ہے. ہلکے پھلکے انداز میں کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا. میں کھانا آرڈر کر رہا ہوں، تمہیں کچھ اسپیشل چاہیے؟ سما نے نفی میں سر ہلا دیا اور کال ریسیو کر کے کان سے لگائی تھی. دوسری جانب ذکیہ بیگم بے حد پریشان تھی. تم ٹھیک تو ہو نا سمن؟ فارحان نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ آخر وہ کیوں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ اسے کہو جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کرے، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا. وہ انتہائی گھبرائی ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی. سما نے آہستگی سے ان کی بات کاٹی. سب ٹھیک ہے امی، میرا اور ان کا تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تھا، بس میاں بیوی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے. ہم دونوں آپس میں بہت خوش ہیں. میں کچھ ایسے بعد پاکستان آؤں گی اور آپ نے مجھے جو کچھ بتانا تھا وہ سب بھول جائیں، کیونکہ میں نئی زندگی شروع کر چکی ہوں. آپ بھی آگے بڑھ جائیں. ذکیہ بیگم برف کا مجسمہ بن کر رہ گئی تھی. سما نے نہ کہتے ہوئے انہیں سب کچھ کہہ دیا تھا. دو آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر دوپٹے میں جذب ہو گئے. سما نے فون کاٹ دیا تھا. ذکیہ بیگم کے لیے یہ اطمینان بہت تھا کہ ان کی بیٹی اب خوش تھی، مگر جو احساس جرم اور شرمندگی ان کے اندر تھا وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی. میز پہ پڑی اپنی کینسر کی رپورٹوں کو انہوں نے دراز کے اندر رکھ لیا. یہ راز جلد ہی ان کے ساتھ بھی ختم ہو جانے والا تھا. ان سے دور، بہت دور لندن کی سرد فضاؤں میں سمن اور فارحان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چلتے جا رہے تھے. تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے تو دیسی فوڈ زیادہ پسند ہے، وہ آرام سے پوچھ رہا تھا. سمن نے کندھے اچکا دیے. تو بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ بھی کھلا دیں گے تو کھا لوں گی. اس کی بات پر فارحان کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی. او گاڈ، کتنی معصوم بیوی ملی ہے مجھے. سمن ہنس دی. ان کی آوازیں بھیڑ میں گم ہوتی جا رہی تھیں. دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا.